ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ DCFA کراچی بینس کالونی کا بہانڈا پھوٹ گیا، سنگین الزامات عائد شاکر عمر گجر عرف تارا اور مبشر قدیر عباسی عرف ستارہ پہ فراڈ، کرپشن، کسان کو لوٹنے کے الزامات۔ کراچی رپورٹ نظر حمایتی DCFA کراچی بینس کالونی کے حوالے سے سنگین انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ تنظیم کے بانی اور سابق رکن ارشد چوہان نے کھل کے DCFA کراچی بینس کالونی کی اندرونی کہانی بیان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ شاکر عمر گجر عرف تارا کے پاس نہ کبھی اپنا کوئی باڑہ تھا، نہ ہی اس کی ملکیت میں بھینسیں تھی، بلکہ وہ کرائے کے باڑے میں مختلف علاقوں سے لائی جانے والی بھینسوں کی خرید و فروخت، بکری کا باڑہ کرواتا رہا۔ آج بھی اس کے پاس نہ اپنا باڑہ ہے، نہ ہی کوئی جانور موجود ہے۔ ارشد چوہان کے مطابق DCFA کراچی بینس کالونی کے اصل بانی اور فاؤنڈر ممبران ہیں نے چودھری عبدالحمید گجر، حبیب اللہ چوہان، ارشد چوہان، حارث علی مٹھانی، ضمیر مہر، حاجی گل حسن سٹھار، عبدالرشید جتوئی، امان اللہ نارے شامل تھے، جنہوں نے مل کے اس تنظیم کو رجسٹر کروایا۔ بعد ازاں جب حارث علی مٹھانی نے شاکر عمر گجر عرف تارا، مبشر قدیر عباسی عرف ستارہ کی مبینہ کرپشن کو بے نقاب کیا تو اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ارشد چوہان نے الزام عائد کیا کہ وائس پریزیڈنٹ DCFA حبیب اللہ چوہان کے دادا کے انتقال پہ ان کے پنجاب جانے کے دوران پیچھے سے شاکر عمر گجر نے ان کی تنظیم سے لا تعلقی کا ایک طرفہ اعلان چسپاں کر دیا، جس کے بعد بانی اراکین نے متفقہ طور پہ DCFA کراچی بینس کالونی سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ ان میں سابق صدر چودھری عبدالحمید گجر، ارشد چوہان، امان اللہ نارے، عبدالرشید جتوئی اور ضمیر مہر شامل ہیں۔ مزید انکشاف میں بتایا گیا کہ مبشر قدیر عباسی عرف ستارہ ایک گوالہ تھا جس نے لوگوں کو لوٹتے لوٹتے درجنوں کسانوں کو دیوالیہ کر دیا، کسی کی 10 اور کسی کی 5 بھینسیں اپنے قبضہ شدہ باڑوں میں باندھ لیں۔ ارشد چوہان نے کہا کہ اگر ڈیری فارمز شاکر عمر گجر عرف تارا اور مبشر قدیر عباسی عرف ستارہ کو کسی بھی منصوبے میں دیکھیں، چاہے وہ سونے جیسا قیمتی منصوبہ ہی کیوں نہ ہو، تو کسان اس میں دلچسپی نہ لیں گے، کیونکہ جب بھروسہ ٹوٹ جائے تو سونا بھی پیتل لگنے لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بایو گیس منصوبے اور کیمرے لگانے جیسے اقدامات کے نام پہ کسانوں میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ بینس کالونی کے ڈیری فارمرز ان افراد سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اداروں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ شاکر عمر گجر اور مبشر قدیر عباسی صرف 2 افراد کی ٹیم ہے جن کے ساتھ کوئی حقیقی کسان یا فارمر موجود نہیں۔ سڑکوں پہ چند لوگوں کے ساتھ سروے کر کے خود کو نمائندہ ظاہر کرنا محض دھوکہ ہے۔ ارشد چوہان کے مطابق ملک برادری کی 100 سے زائد بھینسوں کے باڑے موجود ہیں، ان میں کوئی بھی شاکر عمر گجر عرف تارا یا مبشر قدیر عباسی اور ستارہ کے ساتھ نہیں۔ چوہان برادری میں ڈیری فارمرز نے DCFA کراچی بینس کالونی کی موجودہ قیادت کو تسلیم نہیں کیا۔ روزنامہ حمایتی نیوز کے CEO نظر حمایتی نے 100 سے زائد ڈیری فارمرز سے رابطہ کر کے ان کا موقف لیا، جن سے سب نے ان عناصر سے لا تعلقی کی تصدیق کی۔ ارشد چوہان نے واضح کیا کہ DCFA کراچی بینس کالونی کے وجود میں آنے کے دوران بانی اراکین کے شناختی کارڈ اور دستاویزات ان افراد کے پاس موجود ہیں۔ اگر ان شناختی کارڈ یا دستاویزات کو کہیں بھی استعمال کیا گیا تو تمام متاثرہ افراد کو قانونی کارروائی کا مکمل حق حاصل ہے۔ علاقے کے عوام، کسانوں اور ڈیری فارمرز نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ DCFA کراچی بینس کالونی کو مسترد کرتے ہوئے اس کا لائسنس فوری طور پہ منسوخ کیا جائے تاکہ کسانوں کے باڑے محفوظ رہ سکے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان افراد نے ناجائز FIRs درج کروائیں، لوگوں کو دھمکیاں، کروڑوں روپے ہڑپ کیے، سینکڑوں ڈیری فارمرز کو دیوالیہ کے، پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عوامی حلقوں نے رجسٹرڈ ویلفیئر ایسوسی ایشنز کی نگرانی کرنے والے اداروں سے اپیل کی کہ آئین و قانون کے مطابق فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اگر کسی تنظیم کی بنیاد 2 نمبری یا جعلی طریقے سے رکھی گئی ہے تو اسے فل فور منسوخ کیا جائے، کیونکہ مذکورہ افراد کے پاس نہ کوئی اپنا ڈیری فارمر ہے، نہ ہی بھینسوں کا کوئی ذاتی باڑہ موجود ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر جی؟ اللہ کا احسان۔ نظر بھائی آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ کام صحیح جا رہا ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، میرا کام بھی صحیح جا رہا ہے، اور جو آپ کام کر رہے ہو وہ بہت صحیح جا رہا ہے بھائی۔ بھائی میں تو کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے تھوڑی سی یہ آپ سے تصدیق بھی کرنی تھی، اسی لیے آج آپ کو میں نے جو نا کالیں کی دو، یہ تارا ستارہ کے حوالے سے۔ جی ہاں، کوئی آپ کا کوئی اس کے ساتھ انوالومنٹ ہے؟ اس کے ساتھ شاکر اور مبشر کے ساتھ؟ ہاں، شاکر عرف تارا، مبشر عرف ستارہ۔ نام پورا لیں بھائی، ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا جی نظر بھائی، بات یہ ہے کہ جس وقت DCFA بنا تھا نا، انہوں نے ایسوسی ایشن رجسٹر کروانے کے لیے، یا جب انہوں نے افتتاحی سیمینار رکھا تھا 5 نمبر والے گراؤنڈ میں، جی بالکل۔
اس ٹائم میں حبیب اللہ چوہان میں ارشد چوہان، حارث علی مٹھانی، چودھری عبدالحمید گجر، ضمیر مہر اور جی گل حسن سیٹھار، عبدالرشید جتوئی، امان اللہ ناریجو، ہم اس کے فاؤنڈر ممبر تھے. جو خاص ممبر 10-12 تھے نا، وہ ہم تھے. جی جی، جس کے نام پہ یعنی کہ اندر وہ ڈاکومیشن جمع ہے کہ یہ یعنی کہ پکے ممبر ہیں. جی جی، وہ ہم ہی تھے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ سب سے پہلے حارث علی مٹھانی بھائی جو ڈیلفا کے چیف پیٹرن ان چیف ہیں، جی جی ان کے ساتھ کچھ معاملات بگڑے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے ڈیلفا اپنی ایسوسیشن رجسٹر کروا لی. صحیح. پھر اس کے بعد انہوں نے میرے چاچا حبیب اللہ چوہان جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھے اس کے ڈی سی ایف اے کے، بالکل ایسا ہی ہے. جب ہمارا دادا کا انتقال ہوا تو اس نے حبیب اللہ چوہان جب گاؤں گئے تو پیچھے سے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ حبیب اللہ چوہان جو ہے وہ ہماری ایسوسیشن کا بھی حصہ نہیں ہے، تو ہم نے اسے جو ہے نا اس کو اپنی ایسوسیشن سے نکال دیا ہے. لا تعلقی کر دیا تھا اس نے. جی جی، لا تعلقی انہوں نے کی، اس نے نہیں ہاں کی. جی جی، انہوں نے، شاکر نے. جی جی. پھر اس کے بعد حبیب اللہ چوہان کو جب انہوں نے اپنی ڈی سی ایف اے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، پھر امان اللہ ناریجو، عبدالرشید جتوئی، میں خود، ضمیر مہر اور چودھری عبدالحمید گجر، مطلب کہ جو تمام فاؤنڈر ممبر تھے ان سب نے جو ہے اس سے اظہار لا تعلقی کر دیا تھا ڈی سی ایف اے سے. صحیح. کہ بھئی حبیب اللہ چوہان جیسے جنہوں نے اتنی جوان مردی سے اور اتنی ہمت سے جو ہے نا تمام باڑے والوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور انہوں صحیح. نے شاکر نے عرف تارا اور مبشر عرف ستارہ، جی اس جی ٹائم بالکل. یہ جو ستارہ تھا نا مبشر، اس جی، ٹائم اس کا کوئی وجود نہیں تھا اس میں. یہ وہاں منشی تھا نا ایک باڑے میں. جی جی جی، اس ٹائم اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو یہ تو ہاں بس ویسے ہی اس کو کوئی ایسا بندہ چاہیے کہ جو صرف اس کی ہاں میں ہاں ملائے. بالکل. اور باقی مبشر بیچارہ، آپ کو تو اس کا مجھ سے زیادہ علم ہے نہیں میں کہ وہ تو جانتا ہوں، بیچارہ. مجھے پتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ معاملات تھے. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا اسے بالکل ہی ایسا لا تعلق ہو گئے ہم ڈی سی ایف اے سے. ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کسی بھی ڈیری فارمر کے حق میں نہیں ہے، یہ صرف اپنے مطلب پرست آدمی ہے. نہیں تو اور جہاں بھی ارشد بھائی وہ تو صحیح ہے ساری باتیں، لیکن اس کے پاس، شاکر عرف تارا کے پاس اپنا نہ باڑا ہے، نہ اس کے پاس اپنا مال ہے، تو یہ گورنمنٹ نے اس کو ایسوسیشن کیسے بننے کے لیے دے دی؟ کیسے اس نے رجسٹر کروا لی؟ میرا یہ اس سوال ہے. ٹائم، جی جی جی، اس ٹائم پہ اس کے پاس 60 مال تھا، اچھا. جو کہ اس کے باڑے میں بکری کا مال ہوا کرتا تھا، بی جو بی کہ بکری اس کیا نے ہے؟ ابھی بھی ہے. اس نے جی. وہ یہ شو کرایا تھا کہ یہ میرا مال ہے، میری گوال ہے. اچھا، یہ اس نے جی وہاں جی جھوٹ بولا ہے اداروں کے جی ساتھ، یعنی ہاں، کہ جھوٹ بولا ہے. بالکل بالکل یہی بات ہے. ویری اور گڈ، یہ اب ہم، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ پتہ ہے. جی 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 ہاں بالکل بالکل. اب جو ہے ہمارے بھینس کالونی کے جتنے بھی ڈیری فارمر ہیں، جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاکر عمر جس بھی ادارے میں، جس طرح ہمارا یہ بایو گیس کا ایک پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہونے کو جا رہا ہے، کچھ جی عرصے میں جی شروع ہو جائے گا، جی. اگر ایسے اداروں کے اندر شاکر عمر ملوث ہوگا، اگر انہوں میں شاکر عمر کی ڈی سی ایف اے کا کوئی وجود ہوگا، تو ہم اس چیز کی کوئی ان اداروں کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جیسے یہ ابھی کیمرے کیونکہ لگ رہے ہیں، 500 کیمرے، اس میں فارمرز کا کیا رد عمل ہے؟ فارمرز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمرے لگ رہے ہیں، نہ انہوں نے بتایا. یہ لیکن 10,000 جس روپے لے چکر رہے میں، ہیں. یہ مبشر عرف ستارہ 10,000 روپے پھر باڑے سے طلب کر رہا ہے بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر ہاں یہ طلب کر رہے ہیں، لیکن ان کو دے گا کوئی بھی نہیں. ہر کسی کو ان کی اصلیت کا پتہ ہے کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں یہ کھا پی کے ڈکار مارتے بھی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ. اچھا جی، ارشد چوہان بھائی، کیا نام ہے، ابھی میں یہ آپ کی جو اظہار خیال ہے اپنے چینل میں چلا سکتا ہوں؟ جی جی چلا سکتے ہیں. ہم نے اس میں کوئی نہ جھوٹ
बोला है ना कोई हमने गलत बयानी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम डेयरी फार्मरों के यहाँ पे हक के लिए बहुत आवाज उठा रहे हैं, डेयरी फार्म प्रोटेक्शन नहीं नहीं, एसोसिएशन बेशक बेशक के बेशक। प्लेटफार्म से। आप तो अभी आपका कोई इससे ताल्लुक नहीं है, DCFA कराची भैंस कॉलोनी जो नहीं जी झूठ नहीं, पे बनी DCFA गई से है, बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई। बस 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 जी अरशद भाई, वो थोड़े से लैंड डिस्क्रप हो गई थी, हुक्म करे जी अभी। जी। जी नजर भाई मैं आपको ये बताता चलूं कि भैंस कॉलोनी में जितने भी हमारे मलकों के बाड़े हैं, जितने जी भी जी जी। तकरीबन 100 से ज्यादा हमारे बाड़े हैं, कोई भी मलक कम्युनिटी से इसके साथ नहीं है, कोई भी डेयरी फार्मर ये तो चौहान या जी मलक जी DFA जी के साथ किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। और वो ऑन द लाइन अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो इंशाल्लाह हर कोई यही जवाब देगा कि DCFA से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैंने तो तकरीबन तकरीबन 120 डेयरी फार्मर्स से कमो पेश बात की है, और तकरीबन कुछ 10-12 वीडियोस चलाई हैं जो चलाने की थी। सही है ना? और आज जी आपको जैसे हमने याद किया कि भाई आपका नाम ये यूज हो रहा है, अगर ये लोग आपका किसी बैंक में या किसी ऐसी जगहों पे अपना शनाख्ती कार्ड या आपके दस्तावेजात ये जमा करवाएं, आपके नाम पे कोई ऐसी चीज लें, जैसे ये इस मुबशर अब्बासी ने लोगों से कमीशन लेके किसी को अपने नाम से जो है ना गाड़ियां भी निकाल के दिए, पैसे तो वो लोग भर रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि आगे जो है ऐसा कोई ये क्लेम ना करे, कोई ऐसी चालबाजी ना करे, ये ऐसा इसका धंधा है, जैसे आपको बेहतर पता है। जी जी, मैं इस मामले में भी आपको बताता चलूं कि जी जिस वक्त DCFA वजूद में नई नई आई थी, जी उस जी वक्त तकरीबन हम सबके शनाख्ती कार्ड इन्हों के पास जमा थे, बिल्कुल कॉपियां बिल्कुल। भी। तो उस वक्त हमारा इनसे वास्ता था, लेकिन कुछ 2 महीने या 3 महीने के बाद हमारा इनसे बिल्कुल वास्ता, हमने इनसे अपने आप को बिल्कुल लाताल्लुक कर लिया था। हमारा अब भी इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और उस टाइम बस कुछ दिन के लिए ताल्लुक था, जब हमें असल मामलात का पता चला तो नहीं हमने अरशद बिल्कुल भाई, लाताल्लुकी का आपकी इजहार बात कर बच जाए, आपकी बात बच जाए, लेकिन आपका ये ला ताल्लुकी ऑफिशियल तो नहीं है ना। ऑफिशियल जैसे कोई मीडिया पे, जैसे ये शाकिर उमर गुजर उर्फ तारा, कोई भी चीज होती है किसी चैनल वाले को 50,000 दे के बुला के वो आगे शोशा छोड़ देता है, वो गाय की बीमारी भैंसों में मुंतकिल कर देता है, या कोई ऐसी दवाइयात के ऊपर जो है ना उनको ब्लैकमेल करता रहता है। अभी हाल ही में कुछ हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले इसने बागड़ी भैंस का कट्टा खोल दिया कि नस्ल कशी हो रही है। ये 1998 से मार्केट चल रही है, तब इसको नस्ल कशी याद नहीं थी। आज जब इसका कमीशन बंद हुआ है तो आज शाकिर उमर गुजर उर्फ तारा और मुबशर कदीर अब्बासी उर्फ सितारा को नस्ल कशी याद आ गई है। जी जी, नजर भाई मैं इसके मामले में भी आपको बताता चलूं कि अगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि इतने जानवर, मादा भैंसे या बच्चे जो है ना स्लाटर हो रहे हैं, हाँ ये एक बयान बिल्कुल गलत बयानी पर ये बयान है। मैं जी जी इससे जो है ना बिल्कुल जो है ना मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि आज से 5 या 10 साल पहले आप ले लें तो भैंस कॉलोनी में इतने बाड़े भी नहीं थे, इतना माल भी नहीं था, इतनी बिल्कुल, भैंसें भी नहीं थी जितनी कि अब हैं, अब डबल हो चुकी हैं। अभी जगह तो नहीं है। जगह नहीं है। हम तो बल्कि गवर्नमेंट से 2-4 मरतबा ये भी कह चुके हैं कि हमें जो है ना मजीद जगह अलाट की जाए, ताकि वसी हम की जाए। अपनी जी जी वसी की जाए, ताकि हम अपने जानवरों के लिए जगह ही नहीं है। जहाँ पर जितनी जगह पे हम 100 माल रखा करते थे, अब उतनी जगह पे हम 400 माल रख रहे हैं, बिल्कुल मजबूरी के ऐसा ही है, तहत जगह ना होने। बिल्कुल जी ऐसा ही जी, है, कोई जगह की बिल्कुल नस्ल शॉर्टेज कशी है। नहीं हो रही, कोई नस्ल कशी नहीं हो रही। मैं अपनी माल, जितना भी मेरा माल है, मैं खुद भी रिसाइकलिंग भी करा रहा हूँ। मेरे पास जानवरों के बच्चे भी हैं, मैं पीछे कटियां भेजता हूँ, जो बाद में जो है ना करनी हम पड़ती है, मुसीबत। अगर करोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे ही नहीं, करनी पड़ेगा। जी 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 हाँ, हम कर भी रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं ना कि भाई नस्ल कशी हो रही है, ज़िबा हो रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल मैं नहीं ये मानता। बेबुनियाद है ना। जी जी, बिल्कुल बेबुनियाद है। जज़ाकल्लाह अरशद भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी। आपका ये मौक़िफ़ हम अपने न्यूज़ चैनल पे और अखबारों में चलाएंगे, आपकी इजाज़त है? जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल आप चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।